بالوں میں لال مہندی لگانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے گنج پن دور کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ٹینشن بھی دور ہو جاتی ہے۔ تانبے کے برتن میں روزانہ کھانا کھانے سے آپ کو کینسر کے مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ گھوڑے کا جوٹا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر پیٹ میں ابھار ہو اور پھولنے کی شکایت ہو تو خوبانی کی گٹھلی کھانے سے ابھار ختم ہو جاتا ہے۔ جامن کھانے سے ذیابیطس میں آرام ملتا ہے۔ پانی میں الائچی ڈال کر ابال کر پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پکی ہوئی خوبانی کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ انگوروں کا جوس پینے سے ٹی بی کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ چنے کے آٹے کی روٹی 2 ماہ کھائی جائے تو جلد کی بیماریاں کنٹرول ہوتی ہیں۔ روزانہ تازہ جھاگ والا دودھ پینے سے ہونٹ سرخ اور نرم ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے پہلے پانی میں 1 لیموں نچوڑ لیں تو آپ کو پرفیوم کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بدھ کے دن پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے ورنہ پورا ہفتہ پیسے خرچ ہوں گے۔ جن لوگوں کو وقت پر نیند نہیں آتی تو ان کو چاہیے کہ وہ 2-4 کیلے کھا لیا کریں۔ جن لوگوں کو قبض ہو وہ سبزی میں ہری پیاز کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ سیب کو کسی صاف رومال میں رکھ کر کوٹیں تاکہ اس کا پانی نکل آئے۔ اس میں شہد ملا کر پلائیں۔ ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جائے گی۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اگر گلے میں خرابی ہو اور آواز بیٹھ جائے تو ادرک پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسبغول ملا کر روزانہ نہار منہ پیا کریں۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور جسم لوہے جیسا مضبوط ہو جاتا ہے۔ سو کر اٹھنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سوتے وقت ایک بازو پر زیادہ زور دے کے سونے سے فالج کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ اکثر زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پیا کرو۔ نہانے کے بعد بالوں کو لپیٹنے کی غلطی نہ کریں، اس سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کی خوشبو سونگھ کر سونے سے نیند زیادہ پرسکون آتی ہے۔ ایسا انسان جسے غصہ زیادہ آتا ہو اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ رات کو الائچی منہ میں رکھ کر سونے سے زندگی بھر منہ میں بدبو نہیں آتی۔ اگر بچھو ڈنگ مار لے تو پیاز کا چھلکا باندھ لو، زہر کا اثر فوری ختم ہو جائے گا۔ چوہے کا جوٹا کھانے سے کالا یرقان ختم ہو جاتا ہے۔ جس بچے کی پلکیں گھنی ہو وہ بچہ دماغ کا تیز ہوتا ہے۔ گھر میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ سحری میں دہی کھانے سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے۔ دہی مدافعتی نظام کو بہتر کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کیلے کا استعمال شروع کریں گے تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں لیموں کا پودا لگا ہوا ہو تو مچھر اس گھر میں نہیں آتے۔ روزانہ کریلے کا جوس پینے سے شوگر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ چھاتی سے بلغم نہ رک رہا ہو تو دودھ میں تلوں کو بھون کر کھا لو، بلغم رک جائے گا۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جس گھر میں بطخ بچے دے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں چوہے کبھی نہیں آئیں گے۔
جو لوگ کھانا کھا کر فوری سو جاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ روز سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے منہ میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوسیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ پھونک سے چراغ بجھاتا ہے اس کو دمہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹر کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2-3 بار دینے سے بچے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت ہی کم آتے ہیں۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھیں 3 بار تیزی سے جھپکایا کرو، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ گھر میں کسی پرندے یا جانور کی بے جان تصویر لٹکانے سے بھی رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ حرام جانور گھر میں لے کے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے ہو وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، ہمیشہ رئیس رہتا ہے۔ سفید بلی کو گھر میں لے آؤ، تمہیں دولت مند بنا دے گی۔ اگر بچہ فیڈر نہ چھوڑتا ہو تو نیم کے پتے پیس کر فیڈر کے نپل پر لگا دیں، بچہ فیڈر چھوڑ کر کپ میں دودھ پینا شروع کر دے گا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے سستی نہیں ہوتی۔ دودھ نکالتے وقت بچھڑے کے لیے دودھ بچا کر رکھنے سے اللہ گھر میں رزق کی بارش فرماتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل سے دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہلکے گلاب میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا رہتا ہے۔ پانی میں گلیسرین ملا کر غسل کرنے سے خشک خارش ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ گھی والی چیز کھانے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو کیلے کے اوپر زیرہ لگا کر کھائیں، رات کو نیند گہری آئے گی۔ ادرک، کیلا اور سلاد کھانے سے تیزابیت دور ہوتی ہے۔ اگر صبح اٹھتے وقت ایڑیاں دکھتی ہوں تو بکری کی چربی اور زیتون کا تیل ملا کر ایڑیوں پر لگاؤ۔ دودھ پینے سے پہلے 1 گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے دودھ کی دیگچے کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگائیں، پھر دودھ ابالیں تو دودھ نہیں گرے گا۔ پانی میں 1 چٹکی جائفل اور شہد ملا کر بچے کو چٹانے سے زکام رک جاتا ہے۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو اور بار بار ادویات سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہو تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ پیٹھے کا مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب آور بھی ہے، انسان کو حشاش بشاش بناتا ہے۔